اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ تم مثالیں ہی سننی چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے مقابل میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کر رکھی ہے، پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ پھر خدا اور اس کے بے اختیار بندوں کو کس طرح برابر کر دیتے ہو؟ حق یہ ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا اور وہ صاحب اختیار برابر ہوں گے جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے؟ If you want to hear out examples, then listen. God cites the example of a slave who is under the ownership of someone. He does not have authority over anything. In contrast to him, there is another person who we have granted a decent livelihood from ourselves, then he spends from it openly or secretly, in any way he wants to. Speak up, will the two be equal? Then how do you equate God with his powerless people? Truly, God is worthy of gratitude, but most people do not know. To explain this fact further, God cites another example. There are two people. One of them is dumb, he cannot do any work and is a burden on his master. Wherever he sends him, he does not do anything right. Will this dumb person and that person invested with authority be equal who teaches justice and adheres to the straight path himself as well?